ہمارے پاس زندگی کا حاصل یہ 6 دورے ہیں، جس کا تعلق کچھ کا تخصص سے ہے اور کچھ کا تدریس سے ہے۔ یہ جو پہلا دورہ ہے شامیہ کا، اس کا تعلق تخصص سے ہے، عام تدریس سے نہیں ہے۔ ضمناً ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو اس سے فائدہ ہو اور وہ اپنی تدریس کو دوری سے ہدایت تک کو بہتر کر لے۔ اس کے بعد ہمارے 3 دورے ہیں جن کا تعلق کتب فقہ کی تدریس سے ہے، صرف ہدایت سے نہیں، قدوری سے ہدایت تک کی تدریس سے ہے۔ ایک ارشاد الطالب ہے، تو اسی ارشاد الطالب کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک حصہ ہے اصطلاحات ہدایہ کا، اچھا اصطلاحات ہدایہ، اصطلاحات اشراف۔ دوسرا ہے قواعد فقہ، مصرحہ اور مستنبطہ، وہ ہدایہ میں بھی ہوتے ہیں اور قدوری کنز کے حاشیے میں بھی ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے فن دلیل اور جواب دلیل۔ تو یہ کوئی بھی درس نظامی سے خارج نہیں ہے، یہ قدوری سے ہدایت تک فقہ میں کام آتا ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں کام آتا ہے، منطق اور عقائد کی کتابوں میں کام آتا ہے۔ یہ 3 ہو گئے نا، اصطلاحات ہدایہ، پھر قواعد فقہ اور دلیل اور جواب دلیل۔ یہ تین دنوں میں ہوتے ہیں اور ان سے مل کر ہدایہ صحیح پھر تیار ہوتی ہے۔ چوتھے دن سے آپ پڑھائیں سبق، تو ان تینوں کے اندر جو رموز، اصطلاحات، طریقے تدریس، اسلوب بیان کیا گیا ہے وہ بشرا کے سے چھپے ہوئے نسخوں میں ثبت ہے، وہ نکالنا نہیں پڑتا، صرف موجود ہے۔ اچھا، 5واں ہمارا ایک ہے اصول فقہ کا، وہ کتب اصول فقہ پڑھانے کے لیے ہے۔ اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے میں تو کتب اصول فقہ میں جو مصطلحات ہیں وہ ہم خلاصہ نکال کے یاد کرتے ہیں، اتری بیٹھ کر یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ کتاب، سنت، اجماع، قیاس، چاروں ابحاث کا خلاصہ عام ہم۔ دوسرے حصے میں ہدایہ پہلے سے آخر تک جتنے اصول فقہ کے قواعد کہیں پر آئے ہیں وہ اکٹھے جمع کیے گئے ہیں، وہ ہم پڑھ کر ایک بار گزارتے ہیں، اور حاصل اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس فن کو کسی بھی کتاب میں جب دلیل نقلی آئے تو کیسے تطبیق کی جاتی ہے۔ آخری قضا اور تحکیم کا ہے، وہ 3 دن لگتے ہیں اس میں، صبح سے شام تک پوری کتاب پڑھنے میں، اور اس کی عملی مشق میں پھر چوتھا دن الگ سے ہے۔ 3 4 ساتھی کی جوڑیاں بنا دی جاتی ہے، بس 3 کی سیدھی سی بات ہے۔ 2 میں فریق ہوتے ہیں، فریقین ہوتے ہیں، ادھر آمنے سامنے بیٹھ جائیں، بیچ میں حکم بیٹھ جائے، تو ایک جماعت ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایسے جماعتیں بن جائیں، اور ان کو ایک مسئلہ دے دیا جائے، اور فریقین کو سمجھا دیا جائے کہ تم نے دعویٰ اور جواب دعویٰ میں یہ کہنا ہے، اور حکم کو سمجھا دیا جائے کہ تم نے صلح میں ایسے 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 کرنا ہے۔ وہ 4 دن کا ہوتا ہے۔ یہ ہم کرواتے ہیں، اصل میں طلباء سے ہم معذرت کرتے ہیں کہ آپ کا بھی کام نہیں ہے نا، تو طلباء کو پڑھانا تھا تو پھر ہم ایک ہی جگہ بیٹھ کر کہیں پڑھا لیتے ہیں۔ یہ مدرسین کے لیے ہے اور متخصصین کے لیے ہے اور تخصص کے نگران حضرات کے لیے ہے۔ کس معنی میں؟ تو آپ تخصص کے نگران ہیں تو سال کے پہلے دن سے آپ یہ 2 فن شروع کر سکتے ہیں 2 الگ گھنٹوں میں۔ ایک یہ شامیہ والا، دوسرا قواعد فقہ والا۔ قواعد فقہ والا در حقیقت اشباہ و نظائر کے گھنٹے کا ہے۔ اس کو ہم اشباہ و نظائر کے اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں 64 قواعد ہیں، اس میں 99 قواعد ہیں۔ 99 قواعد کی کوئی 1 درجن شرح تو ہمارے پاس موجود تھی، پھر یہ 13ویں کتاب کیوں لکھی ہم نے؟ اس کو درسی بنانے کے لیے، اس کو قدوری شریف سے شروع کرانے کے لیے، اس کو نور الایضاح سے شروع کرانے کے لیے۔ جیسے ایک کتاب ہوتی ہے نا کی بک، ماسٹر بک، اس کے ساتھ کی بک ہوتی ہے، ورک بک ہوتی ہے۔ تو قواعد فقہ کی جو کتاب ہے، یہ اگر مرکزی کتاب ہے تو اس کی مشق نور الایضاح سے لے کر ہدایہ تک کے حاشیے میں موجود ہے۔
تو وہ طالب علم کے بھی اور استاد کے بھی پہلے دن سے کام آتی ہے۔ یہ 7 فنون نکالے اشباح و نظائر میں سے، اس میں سے عام ترین فن یہ قواعد کا ہے، کیونکہ فروق اشباح و نظائر میں بھی یہی جاری ہوتا ہے نا۔ تو وہ ہم مؤخر کر رہے ہیں تخصص تک، تخصص میں بھی پڑھ کر پھر وہیں، اس کا اطلاق نہیں ہے تدریس میں، اس کو موقوف کیا ہم نے، پھر پڑھ کر وہیں بند۔ یہ تو نور الہدیٰ سے شروع ہو سکتا ہے، اس میں 99 قواعد میں 2-3 کام کیے گئے ہیں، اس میں لگتا ہے 1 دن ہے، اس میں زیادہ نہیں۔ 1 دن کا مطلب ہے 8 گھنٹے، 2 گھنٹے کی کر کے آپ نشستیں کر لیں، تو وہ آپ قواعد یہیں پر یاد کرنے کا ہم طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس میں خاص ربط ہے، نسبت ہے، اس طرح یاد ہوتے ہیں یہ۔ اور 99 قواعد کو 14 مجموعوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر مجموعے کے اندر جو قواعد ہیں ان کی آپس میں 4 میں سے 1 نسبت ہوتی ہے، تو وہ آپ خود یاد کر سکتے ہیں۔ نور الہدیٰ قدوری والے کو نہ یاد کرائیں تو حاشیے میں خط کھنچا ہوا موجود ہے، میں ان کا ورک بک ہے، اس کو کہیں گے یہ قاعدہ ہے، یہ دیکھو میں زبانی پڑھتا ہوں، نیچے دیکھو لکھا ہوا ہے، 2 بار 3 بار آپ پڑھیں گے اور کہیں گے اب یہ صورت مسئلہ پڑھو، اس کا حکم اسی قاعدے پر ہے، اور حکم پر پہنچ کر آپ رک جائیں کہ دلیل آپ دو، وہ دلیل کیسے نہیں دیکھا، وہ قاعدہ تو اسی پر منطبق ہو رہا ہے، تو وہ یاد ہو جاتا ہے وہیں سے حاشیے سے دیکھ دیکھ کر، تو اس سے فن تدریس زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہم ایک بار کرواتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اگلی مرتبہ اپنے ادارے میں آپ خود کروائیں، اس پر کہیں میرا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے نا، وہ تمہیں زبردستی اس سے نام ہٹا دیتا ہوں کہ اجتماعی وراثت ہے، اس میں کیا نام لگاتے ہو، تو وہ آپ اپنے یہاں جاری کروائیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ کہیں سے آ جائے تو ہم کو لکھ کر بھیج دیں، پشاور والے صاحب ان کو بھیج دیں، یہی آپ کو جواب دے دیں گے، نہیں تو ہمیں بھیج دیں گے، تو خدمت ہو جائے گی ذرا سی فقہ اور اصول فقہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اب ہم اس جگہ پر نا آئیں گے، اس جگہ پر، لیکن پہلے واپس جاتے ہیں رموز میں، وہاں کی ایک جگہ سے یہ متعلق ہے، تو تیزی سے واپس جائیں۔ اب ہم تو شامیہ جہاں سے شروع ہوتی تھی اس میں لکھا ہوا ہے اوپر کے ترجمہ ہے وافیہ، وہ مطالعے سے تعلق رکھتا ہے، تیزی سے اوپر جائیں گے۔ آخر میں یہ اعلام اور کتب لکھے ہوئے تھے، بیچ میں مقاصد ثلاثہ ہیں کہ شامیہ کی کچھ اپنی رموز ہیں، جیسے ہم نے در مختار کی رموز تھوڑی سی دیکھی نا، تو اس کی اپنی رموز ہیں، کچھ کا تعلق اعلام کی طرف اشارے سے ہے، کچھ کا کتب کی طرف اشارے سے ہے، کچھ ان کی خاص اپنی مصطلحات۔ رموز مصطلحات ہم پہلے دیکھتے ہیں، اس کی اجراء کی مشقیں موجود ہیں، اور پھر قواعد پر آ جاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا زبانی بھی ہم یاد کریں گے تھوڑا سا، اور امور اثنا عشریہ ہم کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ بہت آسانی سے ہم زور تک یہ مکمل کر سکتے ہیں۔ جی، رموز رد المحتار، اس سے پہلے جو ترجمہ وافیہ ہے نا، وہ آپ کے مطالعے کی دلچسپ چیز ہے۔ یہ جو رموز ہیں یہ 4 قسم کی ہیں، کچھ حواشی کی طرف ہے، مطلب کہ یہ متن جس طرح بہت ساری کتب خمسہ سے، انواع خمسہ سے تیار ہوا نا متن، ہاں، تو اس کی مصنف سمیت بہت سے لوگوں نے شروع لکھی، تو ایک شرح نہایت ممتاز ہوئی۔ اس شرح کے بہت سے حواشی لکھے گئے، ان میں سے یہ حاشیہ بہت ممتاز ہوا، کیوں کہ انہوں نے بقیہ 7 حواشی سے استفادہ کیا اور حوالہ دیا اس کا، وہ حوالے کے لیے رمز مقرر کی، جو چیز بکثرت آتی ہے پھر مخفف کی جاتی ہے نا، ثقیل نہ ہو جائے، تو 7 رموز ہیں حواشی کی طرف، اور کچھ رموز ہیں مشائخ کی طرف کہ فلاں فقیہ اس سے مراد ہے، اور جیسے کتب فقہ میں جب آ جاتا ہے قال الفقیہ تو کون مراد ہوتا ہے، قال المحقق تو کون مراد ہوتا ہے، اب یہ تو عام ہے، اور ان کے ہاں آ جاتا ہے قال بعض المحشین تو کون مراد ہے، ذکر بعض الافاضل تو کون مراد ہے۔ الی الماخذ کہ جو کتب فقیہ کا نام ہے نا، تو وہ کتاب کا نام، پھر مصنف کے نام میں سے اسم، لقب، کنیت
کسی ایک کو اختیار کر لیتے ہیں تاکہ تشابہ بھی نہ ہو، تخفیف بھی ہو جائے۔ اور آخری رموز ہے تصحیح و ترجیح، قواعد تصحیح و ترجیح۔ جی بسم اللہ کریں جی۔ یہ 7 حاشیے تھے جس سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ پہلے 2 کا رمز ہے طا اور ہا، یہ آگے کرنا چاہیے نا، اوپر نظر آ رہا ہے چھوٹا سا ہا۔ طا اور ہا یہ پہلے 2 رمز ہیں یک حرفی۔ طا سے ہا سے کیا مراد ہے؟ علامہ ابراہیم بن مصطفیٰ الحلبی۔ ابھی ہم وہاں کھڑے ہوئے تھے، منیت المسلی لکھا ہوا تھا۔ ابھی ہم وہاں کھڑے تھے، ایک کتاب پر ملتقى الابحر لکھا تھا۔ تو اس مصنف نے جی 3 بڑی کتابیں دی ہیں فقہ کے طلباء کو۔ ایک تو در المختار کا حاشیہ لکھا، اس کا مکمل نام ہے تحفۃ الاخیار علی الدر المختار، تو خامخواہ تلخیص تخفیف کرنی پڑے گی، ہاں ہو گیا۔ دوسرا انہوں نے نماز پر جو کتاب لکھی منیت المسلی، اور پھر حلبی صغیر حلبی کبیر، وہ آتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا خلل ہو جاتا ہے یاد کرنے میں۔ اور تیسرا انہوں نے پھر وہ ملتقى الابحر، ہاں ان کی طرف اشارہ ہے، تا علامہ طحطاوی کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں حضرات کو علامہ شامی اپنا استاد مانتا تھا غائبانہ، لہٰذا آگے ایک ان کی رمز آتی ہے کہ وہ کوئی بات کہہ کر کہتے ہیں ففہم، تو انہوں نے خود وضاحت کی ہے کہ جب میں ففہم بولوں اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ طحطاوی علامہ حلبی کے حاشیے میں کوئی ایسی بات ہے کہ انہوں نے مصنف پر اشارے پر اعتراض اٹھایا ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے، یا کوئی ایسی بات ہے جس کے متعلق میں نے اپنی رائے یہاں نقل کیا ہے، لیکن تعدباً معہما میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، میں کہتا ہوں ففہم۔ جب کوئی بات بعینی نقل کی نا تو پھر طا اور ہا، اور جب کوئی بحث کیا اس پر تو چونکہ وہ ان کے استاد تھے، بحث کرنی تو ضروری ہے کہ وہ دین کی تحقیق تدقیق کا حصہ ہے، فرض ہے، ادب کا لحاظ رکھنا بھی فرض ہے۔ الرحمتی یہ حاشیہ علامہ مصطفیٰ رحمتی انصاری کا، یہ اب چھپ گیا ہے، ابھی طوالع الانوار جہاں سے چھپا ہے نا اسلام آباد سے، یہ الرحمتی الانصاری یہ بھی ابھی وہیں سے چھپ گیا ہے، یہ حاشیہ مکمل، پہلے یہ مطبوعہ تھا۔ السائحانی یہ اسی پورا لفظ یہ رمز میں آتا ہے، یہ شیخ ابراہیم السائحانی الدمشقی، تو ان کے جی سے استفادہ کرتے علامہ شامی، رد المختار میں بھی کرتے ہیں، منت الخالق میں بھی کرتے ہیں، العقود الدریہ تنقیح الفتاوی الحامدیہ اس میں بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی یہ پایا نہیں جاتا ہے۔ رحمتی کوئی کسی نے چھاپا، اللہ کرے گا یہ بھی کسی دن چھپ جائے گا۔ ایک آتا ہے ابن عبد الرزاق، اچھا خاصا طویل رمز ہے، کیونکہ جو کتاب کا نام ہے نا وہ ہے سلک النظار شرح الدر المختار، تو اس کا نام پھر ابن عبد الرزاق انہوں نے رکھ دیا ہوا ہے۔ فتال ان کی مکمل حاشیہ کا نام ہے دلائل الاسرار علی الدر المختار، لیکن ان کا نام کہاں سے لیا ہے؟ لقب سے، ٹھیک ہے جی، ان کا ابن عبد الرزاق کا کنیت سے، ان کا نسبت سے، ان کا بھی نسبت سے۔ اچھا جی، اور قال بعض المحشین یا ذکر نقل بعض المحشین سے کون مراد ہوتے ہیں؟ ایک 7ویں محشی ہیں اس کے، وہ مراد ہوتے ہیں علامہ جمال الدین محمد بن محمد الانصاری من اہل القرن الثانی عشر، ان کا معاصر ہے۔ ویسے جس زمانے میں شام میں یہ کام ہو رہا تھا اسی زمانے میں یہ ہند میں یہ علامہ عابد سندھی طوالع انوار لکھ رہے تھے۔ یہ شام کا کام ادھر ہندوستان میں بہت مشہور ہو گیا، اور ہم لوگوں کا کام وہاں کے کتب خانوں میں رہا، کسی نے کام ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ 7 حاشیے جی۔ اب ہماری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ مطالعہ کرتے وقت ایک چارٹ بنائیں گے جس میں ان 7 حاشیوں میں سے ہم نے 5 کا آپ کو دیا ہوا ہے کہ چلو 5 نکال کے لے آؤ، تھوڑی سی ایک بار لکھیں گے نا آپ کے وقفے سے۔ طا اور ہا سمجھ گئے، رحمتی اور سائحانی بھی سمجھ گئے، ابن عبد الرزاق اور فتال بھی سمجھ گئے، قال بعض المحشین سے کون مراد ہے؟ علامہ جمال الدین انصاری۔ چلیے جی، فی نظر فتدبر اور ففہم، اس میں سے آپ جی ففہم کو سمجھ گئے نا جی۔ اذا وقع فی کلام الحلبی اب الطحطاوی، کدھر؟ ان کے 2 حاشیوں میں، ما خلاف ثواب اب الاحسن اب الاہم قرر الکلام کما رآہ اقرب الی الحق واشار بذلک بقول ففہم ولا یسر بالاعتراض علیہ تعدبا معہما۔
تو فی نظر فتدبر عام سی چیز ہے کہ جس میں ان کو اشکال لگتا ہے وہ اس پر بحث کرتے ہیں، فتدبر کہ اس کے اندر ذرا سا غور کرو، اس میں ابھی اور باتیں موجود ہیں گہرائی میں جانے کی۔ لیکن اور تأمل یہ جوڑی دار ہے، یہ علامت اکیلی نہیں آتی ان کی، یہاں پر اس وقت یہ جوڑی دار ہے، اکیلا آئے گا تو فتأمل آئے گا، لیکن بحث کے شروع میں ہے، تأمل بحث کے آخر میں ہے، الکلام المصدر بلاکن استدراک و اشکال، انتہاء بتأمل اشارہ الی ظہور وجہ الجواب، تھوڑا سا اعمال فکر اور امعان نظر کرو تو آپ کو جواب نظر آئے گا۔ لا یخفی ما فیہ اشارۃ الی نظر ظاہر و اشکال غیر خفی، فیہ نظر لا یخفی ما فیہ میں یہ فرق ہے۔ مشاعلے کا معنی اس کو لیا ہے اور امضاہو اسی پر آگے چلے ہیں، جاری رکھا ہے، کأنہ ارتضاہ گویا کہ وہ اس سے موافقت رکھتے ہیں۔ تعقبہ کے معنی اس کے اوپر نقد کیا ہے، بحث کیا ہے۔ عزاؤ کے معنی حوالہ دیا ہے فلاں کتاب کا، خود سے نہیں یہ بحث ہے، فلاں کے حوالے سے فلاں نے یہ لکھا ہے۔ جی یہ تین اوپر ہیں، تین ادھر ہیں۔ استشکلہ، استحسنہ، وجہہ، پہلا والا تو بہت ہی آسان ہے۔ دوسرا استحسنہ کے کیا معنی ہے؟ ادہ حسنا وجعلہ احسن من غیرہ، یہ قیاس کے مقابلے میں استحسان جب آتا ہے خفی دلیل کے طور پر وہ نہیں مراد ہے اس سے، وہ استحسان تو مجتہدین کا کام ہے، جیسے قیاس مجتہدین کا کام ہے۔ یہ استحسنہ لغوی معنی میں ہے کہ اس بحث کو، اس نتیجے کو، اس حکم کو انہوں نے پسند کیا ہے، بحث نہیں نتیجہ ہے بحث کو۔ وجہہ کے دو معنی، ایک بین وجہہ ذکر تعلیلہ، اور دوسرا معنی ہے جعلہ اوجہ، کہ اس کو یہ الفاظ تصحیح میں سے ہے، جیسے اصح اور صحیح ہے نا، اظہر اور ظاہر ہے، تو اوجہ اور وجیح الفاظ تصحیح میں سے ہے۔ یہ تنبیہ تذنیب تتمہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے کتاب الذبائح میں آ جائیں گے۔ اشارۃ الی نکتۃ یغفل عنہا ودقیقۃ لا تصل الیہا الافکار فی اول وہلۃ، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تذنیب کے معنی بحث کو مکمل کیا ہے، مسئلہ ضمنی۔ تتمہ کیا ہے؟ کہ عنوان للمسائل التي تابع لموضوع ثابت ومکمل لما بقی منه من اطراف البحث وجوانبه۔ تذنیب تو ایک مسئلہ ضمنی ہوتا ہے، یہ تتمہ پوری بحث کی تکمیل ہوتی ہے، یہ ذبائح میں موجود ہے۔ جی مصنف سے ماتن مراد ہے، شارح سے علامہ اسقفی مراد ہے۔ مشائخ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دو طبقے ہیں فقہائے حنفیہ میں، ایک فقہائے عراق، فقہائے ماوراء النہر، ہم اس کو جان بوجھ کر فقہائے خراسان کہتے ہیں۔ شیخنا کا لفظ متن میں آئے گا تو کون مراد ہوگا؟ علامہ ابن نجیم المصری، ٹھیک، صاحب البحر۔ اور اگر شرح میں آئے گا تو پھر کون مراد ہوگا؟ اس کا خاص استاد علامہ خیر الدین ربانی۔ اگر حاشیے میں آئے گا تو پھر کون مراد ہوگا؟ علامہ سعید حلبی۔ یہ اصل میں علامہ سعید حلبی جو اس کا اصل شیخ تھا نا، شیخ محمد عقاد رحمہ اللہ، علامہ شامی کا، یہ اس کے حلقے میں بڑا شاگرد تھا۔ تو یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا انتقال ہو گیا، تو ادھر اب یہ رواج ہے کہ جو حلقے کا سب سے بڑا شاگرد ہوگا وہی استاد کی جگہ پر بیٹھے گا، کوئی نہیں اور آ سکتا ہے۔ تو علامہ سعید حلبی سب سے بڑے شاگرد تھے، علامہ شامی اس وقت چھوٹے شاگرد تھے، تو وہ استاد کی جگہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے ماں بقیہ کتاب بھی انہی سے پڑھی ہے، در مختار، اور ماں بقیہ شرح بھی انہی کی نگرانی میں لکھی ہے۔ اس لیے یہ قال شیخنا میں کس کو کہتا ہے کہ ماں بقیہ شرح جس کی نگرانی میں لکھی ہے۔ شمس الائمہ حنفیہ میں تین ہے، جب مطلق آ جائے گا تو شمس الائمہ حلوانی مراد ہیں، اور اگر قید لگی ہوگی سرخسی کی یا کردری کی تو پھر وہ شمس الائمہ سرخسی اور کردری مراد ہوتے ہیں، سرخس بھی ہے سرخس بھی ہے۔ قال الفقی اور قال المحقق سے کوئی تو قال الفقی سے کون مراد ہے؟ فقی ابو اللیث، جس نے پہلا حنفیوں میں سے فتاویٰ اور نوازل کا مجموعہ تیار کیا۔ تو تیسری قسم کتب فتاویٰ کی وجود میں پھر آنی شروع ہو گئی، اور محقق علی الاطلاق جب آئے گا تو اس سے کون مراد ہوتا ہے؟ جو مجتہد تھا لیکن حنفی ہونے میں اس کو فخر محسوس ہوتا تھا، اور اس نے حنفیوں پر یہ احسان کیا ہے۔ دو آدمیوں کے احسان سے حنفی نہیں نکل سکتے، ایک ابن الحمام فتح القدیر والا، ایک علامہ ذیلی تبیین الحقائق والا،
ان دونوں حنفیہ کو جیسے مبرہن کیا ہے نا، اوہ، دلیل اور جواب دلیل کا فن تو ہے ہی ان کے پاس۔ جی میرے بھائی، اب یہ کچھ رموز اور بھی ہیں، اوپر کریں گے۔ عبد البر اور ابن عبد البر میں کیا فرق ہے؟ عبد البر تو ابن شہنہ ہے، جو وہبانیہ کا ناظم شارح ہے، اور ابن عبد البر حافظ المغرب ہے۔ مشہور بات ہے کہ حافظ المشرق علامہ خطیب بغدادی تھا، حافظ المشرق یہ مالکی تھا، اور الاستذکار جو اس نے شرح لکھی ہے، تو بہرحال 463 میں دونوں کا انتقال ہوا، حافظ المغرب کا بھی، حافظ المشرق کا بھی۔ یہ بقیہ نسبتیں ساری کہ بعض حضرات اپنی نسبت سے مشہور ہوئے اور وہ فقیہ تھے، ان کی کوئی نہ کوئی 5 میں سے ایک قسم کتاب ہے، تو ان کا تذکرہ نسبت سے آتا ہے۔ مثلا شیخ الاسلام علی بن محمد الحجابی السمرقندی، ان کی کون سی کتاب ہے جی؟ مختصر۔ یہ مختصر تحوی، مختصر کرخی، حنفیوں کے 2 بڑے متن ہیں، لیکن درس میں نہیں شامل ہوئے، اس لیے ان کی شروحات بھی کم ہیں۔ تو ان کی شرح مختصر تحوی کی وہ انہوں نے لکھی ہے، تو یہ جب لیں گے الحجابی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختصر تحوی اور مبسوط کی شرح میں سے لے رہا ہے معاشی۔ حدادی یہ یمن کے ایک عالم تھے جنہوں نے قدوری شریف کی 2 شرحیں لکھی، اور دونوں ماخذ میں شامل ہیں، اہم ماخذ ہے شامیہ کا۔ مختصر شرح انہوں نے طویل شرح لکھی السراج الوہاج، اور مختصر شرح لکھی الجوہرۃ النیرہ۔ الرستغفنی یہ وہی سمرقند کے ایک گاؤں تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، امام ماتریدی کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو اصحاب عام شاگرد کو نہیں کہتے، جو طویل الصحبت ملازم الصحبت شاگرد ہو اس کو کہتے ہیں وہ، یا اجل تلامذہ میں سے اس کو کہتے ہیں۔ ان کی بھی یہ 2 کتابیں ہیں، تو جب یہ نام لکھا ہوا ہو تو ان 2 کتابوں سے حوالہ لیا گیا ہے۔ نام کتابوں کا لمبا ہے تو پھر انہوں نے اسے تخفیف کر کے دیا۔ الحانوتی لفظ جس کا سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو آ رہا ہے نا، حداد سمجھ میں آتا ہے، حانوتی بھی سمجھ میں آتا ہے۔ الفقی محمد بن عمر الملقب شمس الدین ابن سراج الدین الحانوتی، لہ الفتاوی، نام کیا ہے؟ اجابۃ السائلین۔ الاتقانی یہ اتقانی دونوں طریقے سے ہے۔ ان مصنف کا نام اور القاکی ان کا نام ایک تھا، لہٰذا ان میں فرق کرنے کے لیے نسبت آتی ہے۔ اتقانی کتاب ہے ان کی غایۃ البیان، ان کی نسبت ہے، کاکی کتاب ہے ان کی معراج الدرایا۔ ہدایہ کی 2 بڑی شرحیں۔ الکرکی یہ ان کا فتاوی ہے، دیکھو نام کتنا ہے، فیض المولا الکریم علی عبدہ ابراہیم، تو خواہ پھر کچھ نہ کچھ تخفیف کرے گا۔ ابراہیم سے بھی نہیں ہوتی، عبد الرحمن بن محمد سے بھی نہیں ہوتی ہے، تو زیادہ کس لفظ سے ہو سکتی تھی؟ المعروف بن الکرکی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صرف کرکی لکھ دو بس۔ سمجھ میں آ گیا رموز کہاں سے پیدا ہوئی؟ تخفیف سے پیدا ہوئی۔ تخفیف کی ضرورت کہاں ہے؟ شکل سے بچنے کے لیے۔ الاشارۃ الی المآخذ العشرہ، یہ امداد، یہ شرح ہے مراکل فلاح امداد الفتاح، نور الرضا والوں کا اپنا متن ہے، اپنی شرح ہے جی۔ اور یہ کس کی؟ علامہ شرم بلالی کی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ 11ویں صدی ہجری کا فقیہ ہے، اور یہ مصر کے جو حنفی فقہاء ہیں نا، یہ ابن نمام کے شاگرد ہیں، بعد میں آنے والے بڑے لوگ تھے، یعنی علامہ عینی کی، ابن نمام کی، یہ آگے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ جو 2 لفظ ہیں نا، اس کو ہم بعد میں آئیں گے، یہ وہی تختی ہے جو ادھر ابھی ہم نے دیکھی تھی، اس کو ہم بقیہ کو پورا کریں، پھر اس تختی میں جائیں گے تو یہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اور رموز بھی پورے ہو جائیں گے۔ طلبۃ الطلبہ، طالبوں کا مطلوب، اس میں کیا چیز ہے؟ اصطلاحات فقہیہ ہے۔ فصولین یا جامع الفصولین کا لفظ جب آ جائے تو یہ 2 کتابیں لکھی گئی تھی، فصل کر کے، فصول العمادی، فصول الاسترشنی۔ ایک تیسرا فقیہ آیا المعروف ابن قاضی سماوا، اس نے آ کر یہ جامع الفصولین کے نام سے ان دونوں کتابوں کے مسائل کو جمع کر دیا۔ یہ مطلب ہے جامع الفصولین کا۔ یہ لفظ کنیا ہے، کنیا، اس کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے، اوپر کریں، یہ غریب کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے۔ کیا معنی ہے کنیا کا؟ قریب کرو بھائی، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، جیسے ایسے کچھ خوشبو ہے جو آدمی ادھر چھپا کے رکھتا ہے، کبھی کبھی عید کو بقرعید کو لگائیں گے یار، جمعہ پڑھانے جب جائیں گے خاص خوشبو،
تو متفرق چیزوں میں سے ایک چیز اٹھا کر خاص جو آدمی الگ رکھتا ہے کہ یہ اپنا خاص استاد کو یا فلاں بزرگ کو ہدیہ دیں گے، وہ لگائے گا، نماز پڑھے گا، ہم کو ثواب ملے گا، برکت ہوگی، یہ وہ خاص منتخب چیز. تو یہ کس چیز کا نام ہے؟ قنیۃ المنیا، کہ امیدوں میں سے بھی خاص ہماری ایسے ارمان امیدیں. یہ ایک فقیہ ہے جو ہے حنفی فروعاً اور معتزلی اصولاً. تو ان کی 3 کتابیں ہیں جس کا شامیہ میں حوالہ جا بجا لیا جاتا ہے. کوئی بڑا فقیہ تھا، اس کی ایک کتاب ہے قنیۃ المنیا لتتمیم الغنیہ، نام سے پتہ چلتا ہے تتمیم سے کہ وہ کسی کتاب کی شرح ہے. وہ کس چیز کی شرح ہے؟ تہذیب لمنیۃ الفقہاء. اس کا استاد تھا علامہ بدیع بن منصور العراقی، تو اس کی کتاب کی تہذیب ہے. ان کی دوسری کتاب ہے قدوری کی شرح المجتبی. ان کی تیسری کتاب ہے الحاوی. تو ابھی ہم آگے تھوڑا سا دیکھیں گے کہ حنفیوں کی حاوی ایک سے زیادہ ہیں، مبسوط ایک سے زیادہ ہیں، محیط ایک سے زیادہ ہیں. یہ حاوی اور محیط، یہ مبسوط، یہ جو ہے نا انسائکلوپیڈیا کے ترجمہ اس کا کر لو آپ، موسوعہ. تو ان کا ایک موسوعہ بھی ہے. الحاوی الزائدی بھی حنفیوں کے پاس ہے، الحاوی الحصیری بھی حنفیوں کے پاس ہے. 3 حاویہ ہیں حنفیوں کی. تو یہ قنیۃ المنیا ان کے استاد کی کتاب کی تہذیب. القہستانی ان کی اصل کتاب کا نام ہے جامع الرموز، جو نقایا کی شرح ہے. نقایا وقایا کی تلخیص ہے، متن کا بھی خلاصہ ہے. تو یہ ان کا اصل لفظ تھا، یہ کوہستان ہے، قاف اور ہا اس طرح سے بدل گئے. اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ ان سے بکثرت حوالہ لیا جاتا ہے، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ ضعیف اقوال ہیں، جو غیر ضعیف ہیں وہ لیے جاتے ہیں. بہت شاندار ہے. یہ لباب المناسک، یہ جب لفظ آئے گا کدھر؟ کتاب الحج میں، لباب المناسک. تو وہ پھر لباب ہو یا لباب المناسک ہو، مختصراً علامہ رحمۃ اللہ سندھی کی کتاب ہے لباب المناسک، اور اس کے بغیر ایسے آ جاتا ہے تو پھر وہ لباب یہ ہے، الجوہرہ کے ساتھ چھپتی ہے، قدوری کی اور دوسری شرح ہے. معراج الدرایا یہ علامت ہے نا، قوام الدین وہی نام ہے نا. ہاں جی. یہ اور الکاکی جو اتقانی والوں کا جو جدائی ہے قوام الدین کے نام سے، تو وہ اتقانی کی نسبت سے اسی وجہ سے ہے کہ قوام الدین نام مشترک ہے. اب یہ ایسا کرتے ہیں کہ کبھی معراج درایا کا تلخیص کر دیتے ہیں معراج، اور کبھی کاکی لکھ دیتے ہیں، کبھی مصنف کبھی کتاب، کبھی مصنف کبھی مصنف، لیکن دونوں حوالے ایک ہی چیز کے ہیں. النطف الحسان، نطف جمع نطفتن کی ہے، اس کے معنی منتخب اچھی چیز، اور حسان کے معنی اچھے، نطف معنی منتخب. تو اچھی منتخب باتوں کا مجموعہ، یہ اس کتاب کا معنی ہے. اس میں اچھے فقہی مسائل کا، یہ چند ایسی کتابیں ہیں جو رمز کی شکل میں آتی ہیں، تو طالب علموں کو اس کا تعارف ہونا چاہیے. اور تعارف جن کتابوں سے ملتا ہے، کتابوں کا تعارف، ان کتابوں کی انواع کا کیا نام ہے؟ فہارس. تو 6 فہارس کی کتابیں وہ ادھر رکھوا دیں، اور کبھی کبھی ان کو پابند کریں کہ آج دوسرا کام نہیں کرنا ہے، 2 گھنٹے تک بس فہارس کی کتابیں اٹھاؤ اور دیکھو، اٹھاؤ اور دیکھو، اس کا اندرونی سرورق پڑھو، مقدمہ پڑھو، آخر میں فہرست دیکھو بس. اور اگر ممکن ہو تو اس جو کتاب اٹھائی اس پر تھوڑی سی تبصرہ لکھ کر لاؤ، تھوڑا تعارف لکھ کر لاؤ. تو ایک کتاب پر ایک بار تعارف لکھا عمر بھر نہیں بھولتی ہے. چلیں جی، تو رموز اصطلاحات میں سے ہم آ جاتے ہیں قواعد ترجیح پر. ابھی اصل کام شروع ہوا ہے، جس میں ہم کو تھوڑا سا ذاکرہ سے بھی کام لینا ہے، حافظے سے، اور ساتھ میں میرے بھائی کیا چیز ہے، تھوڑا اس کی تطبیق بھی کرنی ہے، امعان الفکر سے بھی کام لینا ہے، فہم سے بھی. قواعد ترجیح ان کی 3 تقسیمات ہیں، اور یہ تقسیمات آپس میں متقارب یا متداخل ہیں، متباین نہیں ہیں. باعتبار مبنا کی بھی ہوتی ہے کہ وہ بنا کس پر ہے. بعض کتابیں ایسی ہے جن میں ذکر قول راجع ہوتا ہے، بعض اشخاص کا قول راجع ہوتا ہے، اذا الکتب والائمہ اگر ہو تو واللہ عالم. بعض موضوعات ایسے ہیں کہ اس میں فلاں امام کا قول راجع ہوتا ہے، اور بعض الفاظ ترجیح ہیں کہ وہ کسی قول کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو اس کے راجع ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور ایک تقسیم ہے تصریح اور تعریض کے، کہ صریحی ہوتی ہے کبھی ترجیح یا کبھی ضمنی ہوتی ہے.
اور ایک تصحیح ہوتی ہے جب اقوال میں اختلاف ہو جائے، اور ایک تصحیح ہوتی ہے جب تصحیحات میں اختلاف ہو جائے۔ یہ دونوں اس کے اندر داخل ہیں، لہٰذا ہم پہلی دو سے گزر کر اس پر تھوڑا سی محنت کرنا پڑے گی۔ جی، حاصل وصول شامیہ کے اس دورے کا وہ یہی جگہ ہے، قواعد ترجیح والی، کہ کس قول کو نقل کر کے ہم ادھر لائیں، اور پھر بحث بھی کریں نا ساتھ میں طالب علم، اس بحث کو نیچے لگائے فتویٰ کے کہ مستفتی کو نہیں دیا جائے گا، لیکن استاد کو تو لکھ کے دکھاؤ نا کہ میں نے بحث کی ہے اس پر، یہ قول ملا ہے، اس کے ساتھ یہ صریح ہے، یہ ضمنی ہے، یہ اختلاف اقوال کی ترجیح لگی ہوئی ہے، یہ اختلاف تصحیحات کی ترجیح لگی ہوئی ہے، اور ان میں سے کون سی کس وجہ سے راجح ہے، کچھ ترجیح باعتبار درجہ کیا ہے، کوئی باعتبار طریق کیا ہے، یہ بحث کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صحیح تجزیہ تحلیل کیا ہے شامیہ کا، اور وہ مصنف کی غایت تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ اس نے تو خود یہ کتاب ایسے نہیں لکھی کہ میں ترجیح دے رہا ہوں یا میں قائل ہوں اس قول کا، میں نہ قائل ہوں نہ میں مرجح ہوں، میں تو کسی کے قول کی کسی کے ذریعے سے آئی ہوئی ترجیح نقل کرتا ہوں، اگر اس میں تعارض ہو جائے تو میں اس ترجیح کو خود نہیں دیتا ہوں۔ سب سے بڑی چیز وہ کیا چیز ہے کہ لا ادری، کہ یہ ضام نکالو، جیسے آدمی ایک ہمارا طلب کرتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، لیکن ایک آدمی بچتا ہے کہ کس لیے ذمہ داری کو اٹھاتا ہوں، اس میں ہے کیا؟ تو خطاب کے خاندان میں ایک آدمی بہت ہے جس کی گردن میں یہ ڈالا گیا ہے، اس کو تو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا ہے ابن عمر کو، اس کو میں خلافت دوں گا، تو وہ بچتا ہے، اس سے بچتا ہے، تو پھر ملکن یسدد، یہاں بھی ایسا ہی ہے، نہیں آتا بولو لا ادری، بس آپ کو درایت آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو باعتبار طبقات کتب والمسائل کے روایت الاصول مقدم ہے نوادر پر، اور متون شروع پر، وہ حواشی پر مقدم ہے۔ باعتبار اشخاص کے امام صاحب کا قول مقدم ہے، پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، ثم قول ظفر والحسن بن زیاد اعلیٰ تفصیل و اختلاف۔ سمجھ گئے نا جی کدھر اشارہ ہو رہا ہے؟ عبادات میں امام صاحب کا ہے، قضاء میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور قضاء سے ملحق ہے شہادت بھی اور دعویٰ بھی، جیسے میراث سے ملحق ہے نا وصیت اور وصایا، دو باب یہ ایک ہی ہے نا، تو جیسے کہ وہ جنایات، فقہ الجنایات کس چیز کا نام ہے؟ فقہ الجنایات نام ہے کتاب الجنایات، کتاب المعاقل، کتاب الدیات، اور ادھر سے ملا تو آپ کتاب الحدود، حقوق اللہ میں یہ آ جائے گا، حقوق العباد میں جنایات، دیات، معاقل، ان کا نام ہے۔ اس طرح میرے بھائی یہاں پر یہ نام ہے قضاء اصل میں شہادت اور دعویٰ کا بھی، لیکن یہ بھی اعلیٰ تفصیل و اختلاف ہے، مطلق نہیں ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اختلافات ہیں اور وہ قضاء میں ہیں، اور ان کا زیادہ تجربہ کے باوجود وہ مفتیٰ بھی نہیں ہیں۔ کوئی بتائے گا کہ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ صرف اس لیے نہیں کہی کہ ہر قاعدے میں ایک استثناء ہوتا ہے، نہیں، میں نے اس لیے کہی کہ حنفی ہو یا کوئی بھی مقلد ہو، وہ کبھی دلیل کی پیروی کرتا ہے، کبھی دلیل تک پہنچنے کے لیے بہت سی علامات ہیں، بہت سے طرق ہیں، بہت سے سبل ہیں، جہاد فینا لنہدینہم سبلنا، سبل ایک سے زیادہ ہیں، سواء السبیل ان میں سے کون سا ہے یہ نہیں پہنچ سکتا ہے، تو جس کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پہنچ سکتا ہے، اور اس کا پہنچا ہوا قول ہمارے پاس ہمارے علاقے میں مفتی موجود ہے، اس کو سمجھا کر عمل کروا سکتا ہے، تو اسی سے پوچھو بس، وہ پھر دلیل قوی کی پیروی کرے گا، وہ امام مجتہد کی پیروی کرے گا تو در حقیقت دلیل قوی کی پیروی کرے گا، کیونکہ وہ بھی قوت دلیل کی پیروی کرتا ہے، اور قوت دلیل نام ہے ان ادلہ اربعہ میں سے راجح کا۔ آپ تو نہ اس کے تعارض میں کچھ کر سکتے، نہ اس کی تعویل جانتے ہیں، نہ اس کی تخصیص جانتے ہیں، نہ تنسیخ جانتے، آپ تو کچھ نہیں جانتے، ان اصطلاحات کی آپ تعریف بھی نہیں جانتے، وہ نقل کی ہوئی آپ نے۔ مجتہد تو ہوتا وہ ان اصطلاحات کی تعریف بھی خود کرے، وہ اتفاقاً دوسرے مجتہد سے برابر ہو گئی تو ہو گئی، اصول بھی اس کے اپنے ہوں۔ باعتبار الفاظ کے 5 درجات ہیں صریح کے، اور 5 طرق ہیں التزامی کے۔ درجہ کا معنی یہ کہ جس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں، اگر انہی ترتیب کے الفاظ میں تعارض ہو جائے تو مقدم مؤخر پر راجح ہوگا، اور طرق میں یہ لازمی بات نہیں ہے، لازمی بات نہیں ہے کہ اس میں جس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں 5 طریقے تو تعارض ہو گیا تو مقدم مؤخر پر، یہ لازمی نہیں ہے جی۔ یہ 5 درجے ہیں جی، تو یہاں سے ہمارا تھوڑا سا حفظ کا کام شروع ہوتا ہے، تھوڑا یہ آپ کو یاد ہے، میں اپنا آپ کو دہرانے کے لیے
یاد کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے تخصص الحدیث کیا نا تو ادھر ہر چیز کے یاد کرنے کا ایک ٹوٹکا ہوتا تھا، ویسے آج کل حافظہ نہیں کام کرتا ہے۔ جی میرے بھائی، یہ دیکھ رہے ہیں اوپر کو الگ رکھا ہے، پھر یہ دو اکٹھے ہیں، پھر دو اکٹھے ہیں، خود یہ یاد کرنے کے لیے ایک رمز اور اشارہ ہے، اور خود یہ ضمنی ہے، ایک تذکیر ضمنی ہے۔ اوپر والا الگ ہے، وہ قطعی ہے، سب سے وہ زیادہ قوی اور اقوی ہے، ما یدل علی الاجماع، کہ اگر نقل کر کے قول کو کہا گیا کہ علیہ عمل الامہ علیہ عمل الیوم، کہ یہ توارث اور تعامل ہے، ایسا تعامل بلا نکیر ہے یہ، تو علیہ عمل الیوم کی اشارہ ملتا ہے کہ اجماع بعد میں بھی ہوگا، اور راجح قول یہی ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ ہو چکا، بعد میں ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ دونوں کو اکٹھا لایا گیا، کیوں؟ لفظ فتویٰ جب حصر کے ساتھ ہو، جیسے کہ جملہ اسمیہ ہے تو علیہ الفتویٰ، فعلیہ ہے تو بھی یفتیٰ، تو تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر ہو گیا، تو اسی کا حصر ختم کریں گے تو درجہ گر جائے گا، بدون الحصر کیسے ہوگا؟ الفتویٰ علیہ یفتیٰ بھی، تو ہو گیا نا جی، مایت الاجماع ایک، اور لفظ فتویٰ بالحصر و بدون الحصر۔ اچھا یہ دیکھو ذرا، یہ تصحیح بالتفضیل و بدون التفضیل، 5 درجے ہو گئے نا، یہ ہم کو یاد رہنا چاہیے کہ اصح کے مقابلے میں صحیح ہوتا ہے، اظہر ظاہر ہوتا ہے، اوجہ ادھر وجیح ہونا چاہیے، وجیح، اشبہ اور شبیہ، یہ وہ راجح نہیں ہے، وہ الوجیح ہے۔ یہ 5 درجے جب آتے ہیں شامیہ میں تو ہم کو یہ درجہ یاد ہونا چاہیے، اور اسی کا ادھر ہم کو اجرا کرنا چاہیے۔ تو ما یدل علی الاجماع ایک ہے، لفظ فتویٰ بالحصر و بدون الحصر 2 ہو گیا، اور تصحیح بالتفضیل و بدون التفضیل، افعل یا فعیل، تو یہ 5 ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی ذبائح میں مثالیں آئیں گی کہ ایک ہی چیز کی ترجیح انہوں نے دی ہے۔ آپ ہدایہ میں دیکھ لیں گے ہم کہ اس مصنف کہہ دیتا ہے فی روایتان، بس ذبائح کی آخری سطر ہے فی روایتان، چھوڑ دیتا ہے۔ نیچے شامیہ والا اس پر جب الفاظ نقل کرتا ہے نا، 5 الفاظ، ان 5 الفاظ میں 6 ترجیحات چھپی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ اگر کوئی نکال کے دکھائے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو تھوڑی سی آپ کو بے ادبی کی زحمت دی کہ یہ یاد کریں اور سنائیں، تو یہ ٹھکانے لگ گئی، بس آپ کام کریں گے ہمارا بے ادبی انشاءاللہ معاف ہو جائے گی۔ تو ما یدل علی الاجماع ایک ہے، لفظ فتویٰ بالحصر و بدون الحصر ہو گیا، اور تصحیح بالتفضیل و بغیر تفضیل ہو گیا پکا۔ ہاں اگلے صفحے پر جائیں گے نا پھر یہ بھول جائے گا۔ جی جی مجھے پتہ ہے، جی آ جائیں گے، اگلا دیکھیں۔ یہ 5 میں بھی یہ 2 اکٹھی اور 2 اکٹھی نظر آتی ہے نا، ہاں تو یہ پکی ہونی چاہیے بادشاہو۔ آگے جو 9 اقوال آئیں گے اور پھر جو 10 آئیں گے 19، ان میں سے 5 مشترک ہیں، وہ اپنی جگہ پر۔ اختلاف اقوال کے 9 ترجیح آئیں گی، اختلاف تصحیحات کی 10 آئیں گی، اس 19 میں سے 5 مشترک ہیں، تو 5 غیر مشترک ہیں۔ اگر ہم اس کو 20 مانیں اور 5 مشترک ہوں اور بقیہ غیر مشترک ہوں، یہ کتنے قواعد ہوئے؟ تھوڑا سوچیں، 19 نہیں 20 مان لیتے ہیں آسانی کے لیے، اور ہم کہتے ہیں کہ 5 اس میں سے مشترک ہیں، تو کل کتنے ہوئے؟ یہ 19 کے بجائے کتنے ہو گئے؟ کیونکہ 5 تو مشترک ہو گئے نا، اور 5 ادھر سے تو 10 ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ یہ 4 اور لگا دیتے ہیں تو 14 ہو گئے۔ ٹھیک ہے چلو، وہ بھی یاد ہونے چاہیے، یہ بھی یاد ہونی چاہیے، تو پھر کام پکا ہے نا۔ کون اس وقت اٹھا کر دیکھتا ہے کہ مبتدا کا عامل وہ لفظی ہے یا معنوی ہے، اس کو رفع دے دوں کہ نہیں دے دوں؟ وہ تو اجرا کے وقت تو پیچھے قاعدہ تو نہیں پوچھتا ہے نا اس سے، تو جب آپ یہ بند کر دیں گے تو یہ یاد اگر نہیں ہوگا تو پھر ترجیح کو تطبیق تو نہیں کر سکیں گے قواعد ترجیح کی۔ تو جی تو یہ کیسے یاد کرنا ہے؟ یہ تقدیم تاخیر کو الگ کر دیں کہ کہیں پر راجح مقدم ہوتا ہے اور کہیں پر مرجوع مقدم ہوتا ہے۔ کہاں پر راجح مقدم ہوتا ہے؟ جب اقوال کا ذکر ہو تو پھر راجح کو مقدم رکھا جاتا ہے، اور جب اس کا دلائل کا ذکر ہو، دلائل کا، تو پھر کس کو مقدم، پھر مقدم کس کو رکھا جاتا ہے؟ مرجوع کو۔ تو اقوال اور دلائل میں راجح یا اس کنارے پر ہوتا ہے یا اس کنارے پر ہوتا ہے۔ اقوال میں اس شروع کے ابتدا میں کرائے پر ہوتا ہے، اور دلائل کے وقت میں وہ آخری اس میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟
یہ تو ہو گیا جی تقدیم و تاخیر، یہ ہم سنا سے دیکھ لیں گے، سنیے یہ۔ اب اس کو دیکھیں ذرا، 2 اور 3 کو دونوں میں نسبت ہے نا، نسبت الی کتب المذہب یا الی مشائخ المذہب اہل المذہب۔ کتب المذہب کیسے ہوتی ہے کہ اصول 6 ہے، انہیں سے متون 4 تیار ہو گئے، یا ایسے ہوتی ہے کہ روایت الاصول ظاہر الروایات علیہ المتون۔ یہ ساری کا خلاصہ کیا ہے؟ نسبت الی کتب۔ وہ پیچھے تھا نا کہ ترجیح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فلاں کتاب میں جو چیز ہوگی وہ راجح ہوگی، فلاں امام جو قول کرے گا وہ راجح ہوگا۔ نسبت الی اہل المذہب کیسے ہوتا ہے کہ نسبت القول الراجح الی المذہب عند ذکر مثلا آذا عندنا علیہ مشایخنا، یا نسبت مشایخ مذہب کی دلائل کے وقت قلنا ولنا، یہ 2 ہو گیا نسبت الی کتب المذہب۔ او یہ 2 بھی آسان ہے۔ تعلیل و ترک تعلیل کا کیا معنی؟ کہ 2 قول ہیں، ایک کی دلیل ہے دوسرے کا دلیل نہیں ہے۔ تعلیل و جواب تعلیل کا کیا معنی؟ کہ دلیل دونوں کی ہے، ایک کا جواب ہے ایک کا نہیں ہے۔ تو تقدیم و تاخیر نسبت الی کتب المذہب او الی اہل المذہب، اور تعلیل و ترک تعلیل۔ تعلیل و 5 درجے ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ طاقت اجماع میں ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کسی کا۔ اس کے بعد پھر حصر میں ہے یہی جی اس کے بعد پھر افعل التفضیل میں ہے۔ یہ 10 ہو گئی ہے بھائی، تو درخواست یہ ہے کہ یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اب اتنا ہے کہ وہ جو پہلے 5 ہیں نا، جیسے ان کی آپس میں ترجیح ہے، ایسے وہ 5 کے 5 اس التزامی پر مقدم ہیں 5 پر۔ اور یہ تب اسی بات ہے کہ اس نے کیوں تعریض کی، کیوں التزام کیا، ایک ذوف کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے کم درجہ ہے۔ جہاں پر اس کے ساتھ تعارض نہیں ہے تو یہ کارآمد ہے، تعارض ہے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ ایک کام کریں گے۔ آگے جاؤ جی۔ یہ شرح العقود کے اشعار ہیں، ان میں یہی بیان کیا ہوا ہے، تو یہ اشعار زبانی ہم یاد کراتے ہوتے ہیں، آپ بھی یاد کرائیں، آپ کے پاس پورا سال ہوگا۔ شرح العقود چلے آگے۔ یہ التزامی کی اس میں انواع 3، 2 رہ گئی ہیں، وہ پھر پوری کی گئی ہیں دوسری جگہوں سے۔ چلیے جی، یہ اب آ گیا جی کہ تقسیم ثالث، قواعد ترجیح اختلاف اقوال و اختلاف تصحیحات کے وقت۔ جب اختلاف اقوال ہوگا تو کتنے قواعد ہیں؟ 9۔ یہ اشعار ہیں 13 لمبے، لیکن اس میں قواعد صرف 9 ہیں۔ وہ اگلی والی جو نظم ہے جس میں 10 قواعد کو منظوم کیا گیا ہے، وہ 7 اشعار میں 10 قواعد نمٹا دیے انہوں نے۔ تو یہ نظم زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ابھی وقت اگر کم ہے تو صرف میں اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تمہید دیکھیے گا ذرا جی، قصیدے کا مطلع دیکھیں اور مقطع دیکھیں۔ مطلع ہے ہا ہونا ضوابط محررہ غدت لدا اہل النوع مقررہ۔ تمہید ہو گئی۔ یہ پہلے جو 4 اشعار ہیں ان میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ فی العبادات قول الامام، فی القضاء قول ابی یوسف، فی ذوی الارحام قول محمد۔ آسان ہے نا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ یہ تقسیمات آپس میں متداخل ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اشخاص کے اعتبار سے بھی موجود ہے کہ امام صاحب کا قول کہاں پر مقدم ہوگا، صاحبین کا کہاں ہوگا۔ اس میں موضوعات کے اعتبار سے بھی موجود ہے کہ عبادات اور قضاء و ذوی الارحام موجود ہے۔ صحیح، چلیں جی اگلے کو دیکھیں۔ اگلا 3 شعر میں بھی یہ قواعد ہیں۔ یہ استحسان اور قیاس، یہ وہاں نہیں تھا، پیچھے کہیں پر بھی۔ قیاس اور استحسان کا جب تعارض ہو جاتا ہے تو اصول فقہ والے میں ہم پڑھیں گے کہ قیاس کا 2 معنی ہے۔ ایک جب وہ دلیل رابع کے سیاق میں آ رہا ہو، اس کا معنی واضح ہے، نقل الحکم من الاصل الى الفرع الا جامعہ، کہ مقیس علیہ منصوص ہے، مقیس غیر منصوص ہے۔ اگر علت جامعہ کوئی تلاش کر لیتا ہے اور مجتہد کے علاوہ نہیں تلاش کرتا ہے، کوئی اور دوسرا کہتے ہیں نا میں نے تلاش کیا، وہ مجتہد کے کلام کی نقل کر رہا ہے، اس نے کہیں دیکھی ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تلاش کر سکتا ہوں، اور اگر نہیں دیکھی خود سے تلاش کیا ہے نا، تو علامہ شامی کہتے ہیں لو حکل الامر الی افہامنا لم نصل، ہم نہیں پہنچ سکتے اس تک۔ تو قیاس کا جب سیاق دلیل میں آئے تو وہی معنی ہے۔ اب آ جاؤ، قیاس جب استحسان کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اس کا معنی ہے القاعدۃ المستمرۃ فی الشرع،
اور استحسان کا معنی ہے کہ عام ادلہ شرع سے عام قواعد شرع جامع ایسے تیار جو ہوئے ہیں، ایک جزی جو اس قواعد کے نیچے جو اشباہ والنظائر موجود ہیں، ایک جزی ایک خاص جزی دلیل کی وجہ سے اس نظائر سے اس کا حکم الگ کر دو، بقیہ تمام دنیا کی نظائر اشباہ جزئیات پر وہی حکم رکھو جو اس قاعدے کے محکوم بھی ہے۔ لیکن ایک جزی میں کوئی آیت آئی ہے، کوئی حدیث آئی ہے، کوئی اجماع ہو چکا ہے، اور یا قیاس خفی موجود ہے، وہی قیاس ہے لیکن خفی ہے، وہ عام ذہن میں نظر میں نہیں آتا، تو اس ایک جزی کا حکم الگ رکھو، بقیہ تمام جزیات کو اسی قاعدے والا حکم اس پر جاری کرو۔ تو یہ ایک خاص دلیل جو خاص جزی پر آتی ہے نا، عموماً یہ قوی ہوتی ہے، اس کو اگر مجتہد مان لے تو استحسان ہو گیا، یعنی استثناء ہو گیا، ایک جزی کو الگ کر دو، تو یہ استحسان کی قیاس پر ترجیح ہو گئی۔ اور اگر ایک دلیل جزی جو خاص اس جزی پر آئی ہے وہ قوی نہیں ہے مجتہد کے نزدیک، تو پھر قیاس ہی استحسان پر راجع ہوتا ہے کہ بقیہ تمام جزیات اور یہ جزی بھی جس پر ایک دلیل معارض موجود ہے جو قوی نہیں ہے، سب پر وہی حکم ہوگا جو قاعدے والا ہے۔ تو عام طور پر چونکہ استحسان کے پیچھے جو دلیل خاص ہے نا وہ قوی ہوتی ہے، لہٰذا عام طور پر استحسان رجحہ استحسانہم علی القیاس، مجتہدین کا استحسان قیاس دونوں ان کے کام ہیں، الا مسائل، مگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ قیاس یعنی وہی قاعدہ کلیہ ہی راجع ہوتا ہے اس دلیل جزی پر، کیونکہ قوت کبھی ادھر ہے، زیادہ تر ادھر ہے، کبھی کبھی ادھر ہے۔ معافی التباس وہ مسائل مشہور ہیں اور آپ نے شرح میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو نکال کر دیے بھی ہوں گے۔ ظاہر روایت نادر روایت پر راجع ہوتی ہے، نادر فتاویٰ پر۔ یہ جو قاعدہ ہے میں نے عرض کیا کہ پچھلے وہ جو 5 اور 5 10 تھے ان سے متباین نہیں ہیں، یہ سب مشترک بھی ہیں، متقارب بھی ہیں۔ تو استحسان پہلے 3 تو ادھر موجود تھے اشخاص اور موضوعات والے میں، استحسان والا نہیں تھا نا وہاں، ظاہر اور نادر روایت وہاں کہاں تھا، صریح میں تھا یا التزامی میں، کہاں تھا؟ نسبت الی کتب المذہب آگے نیچے لکھا ہوا تھا قذافی روایت جی۔ لا ينبغي العدول عن درایا اذا اتى بوفق روایات، درایا عقلی دلیل اور روایہ نقلی دلیل جب اکٹھی ہو جاتی ہے نا، یہاں روایہ سے مراد روایت عن الشارع بھی ہے اور عن المجتہدین بھی ہے، اچھا مسئلہ فقیہ دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو جب عقل اور نقل موافق ہو جائے تو دلیل قوی ہو گئی کہ نہیں، تو راجع ہو جائے گی، یہ بھی وہاں گزرا تھا کہیں۔ اچھا یہ 3 ہو گئے، استحسان قیاس ہو گیا، ظاہر نادر ہو گیا، درایت اور روایت ہو گیا۔ اچھا اوپر 3 اور یہ 3، 6 قاعدے ہو گئے۔ آخری 3 قاعدے سنیں۔ کل قول جاء ينفي الكفر، واضح بات ہے کہ یہ بھی وہاں نہیں تھا، عن مسلم ولو ضعیفا اہرا، تو کل ما رجع عنہ المجتہد سارا کا منسوخ، مرجوع عنہ مرجوع ہوتا ہے بلکہ معدوم ہوتا ہے، بلکہ منسوخ ہوتا ہے بلکہ معدوم ہوتا ہے، یہ بھی وہاں نہیں تھا نا۔ کل قول فی المتون اثبتا، یہ وہاں تھا یا نہیں؟ اب ہاتھ اٹھاؤ ذرا سا۔ کتب المذہب پہلا لفظ ہم نے یہ شروع کیا کہ کیوں ہم شامیہ سے فتویٰ دیتے ہیں، او بھائی اس میں کتب مذہب اصول 6 بھی ہے، متون 4 بھی ہے، اس کے متعلقات بھی ہیں، تو یہ اب آخری 3 ہو گئے، آخری 3 جی۔ یہ مکفر پر غیر مکفر راجع ہے اور احتیاط کی چیز ہے، اور مرجوعاً وہ معدوم اور منسوخ ہے، اور جی کل اور جو متون میں ہوتا ہے وہ شروع یا فتاویٰ پر راجع ہوتا ہے، رجعت علی الشروع و شروع الفتاویٰ القدم من۔ آخری دیکھنا، آخری یہ جو مقطع ہے نا، آخری شعر، یہ پچھلے سب میں قید ہے، اس لیے متون کو دیکھ کر فتویٰ جائز نہیں ہے۔ یہ اب دوسری بات، جب ہم کہتے ہیں نا کہ متون سے فتویٰ جائز نہیں ہے اس لیے ہم تخصص میں یہ رکھتے ہیں، تو اس پر سوال آتا ہے کہ تنویر الصار بھی تو متن ہے نا۔ پھر بھائی بات یہ ہے کہ متون سے، اور اس پر سوال آتا ہے کہ متون کیا کمزور چیز ہے؟ سب سے مضبوط تو وہی ہے، متن کہتے کس کو ہے؟ مضبوط چیز کو کہتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ متون میں وہ چیز مجمل ہے، ملخص ہے، اس میں قیود بھی ہیں، اس میں مستثنیات بھی ہیں، اس میں تفصیل بھی ہے، وہ نیچے شروع یا حواشی میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ پورے 12 شعروں میں
جو 9 قواعد ذکر کیے گئے اس کی ایک قید اس آخری شعر میں ہے کہ یہ جو ہم نے 9 بیان کیے نا یہ ہیں ترجیح کی علامات، یہ اس وقت ہیں جب اس کے خلاف پر اعلی ترجیح کی تصریح نہ ہو، ورنہ صریح یفوق الدلالہ، اور آپ کہے کہ اس کے اندر بھی صریح ہے تو صریحہم یفوق علی صریحنا، یہ ہو گئے 9 قواعد ہیں۔ تو یہ نظم یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم ایک بار اگر دہرائیں گے تو اوپر کے پہلے 3 میں تو آسان باتیں تھیں نا، ہے نا، عبادات، قضاء اور ذوی الارحام، ایسا ہی تھا نا، امام صاحب اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد، ایسا ہی تھا۔ وہ جو بیچ والے 3 تھے اس میں وہ قیاس و استحسان تھا زیادہ تر، اور کبھی کبھی اور کیا تھا، ظاہر و ناظر روایت تھا نا، دیکھو، اور کیا تھا، اور درایت و روایت، نقل و رقت اکٹھی ہو جاتی ہیں کبھی وہاں پر۔ اچھا میرے بھائی، آخری 3 میں کیا تھا، ایک یا ینفی الکفر اور مرجو عنہ، اور آخر میں سب سے کیا تھا، تو متون اور ظاہر روایت، یہ ایک چیز ہے، وہ اصول 6 سے تعلق رکھتا ہے، یہ متون اربعہ سے، یہ جو 9واں قاعدہ ہے نا، اور اوپر کا بیچ کا جو 5واں قاعدہ ہے۔ چلیں میرے بھائی، اگلے نظم چھوٹی سی ہے، یہ اسی کو نثر میں لکھا ہوا ہے، نظم اور نثر، یہ دیکھیے گا، یہ نظم بہت مختصر ہے، اس میں قواعد 10 ہیں، 5 وہی ہیں جو ابھی 9 میں گزرے، 5 نئے ہیں۔ ان تجد تسیہ قولین ورد فاختر لما شئت فکل معتمد، ایک خطرناک ترین بات اس میں کہی گئی ہے۔ مولدین بہت اس طرح کی چیزوں کو پکڑتے ہیں کہ فاختر لما شئت، جب فقیہ نے قول کیا ہے تو تخییر ہے، اب کسی کو بھی لے لو، وہ آگے تو دیکھو نا، الا اذا تو دیکھو نا بھائی، تو الا اذا کان صحیحا و اصح ایک ترجیح آ گئی، کون سی ہے، اترک خمسہ والی 5ویں نا، افعل اور فعیل، او قیل ذا یفتیٰ بھی، اب یہ کون سی ہے، وہ درجات 5 والے میں سے کون سی ہے، فتویٰ کون سا، بدون الحصر والا، تیسرا ان 5 میں سے۔ او کانا فی المتون بھی گزرا ہے، او قول الامام بھی گزرا ہے، او ظاہر المروی بھی گزرا ہے، ٹھیک۔ اب دیکھنا یہ نیا ہے، او جل العظام قال بھی، کہ اکثر مشائخ، اگر وہ شارح کہہ رہا ہے، محشی کہہ رہا ہے کہ اکثر مشائخ اس کی طرف گئے ہیں، تو یہ ترجیح دے رہا ہے وہ، کیونکہ ہمارے یہاں اکثریت وہ اعتبار ہے جو اہل علم و صلاح، اہل حل و عقد کی اکثریت یا جمہوریت ہو، عوام کالانعام کی اکثر من فی الارض یضلون مراد نہیں ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ اسلامی جمہوریت وہ یہ ہے کہ اہل علم کی، اہل رائے کی، اہل بصیرت کی جمہوریت۔ تو فقہا میں سے اکثر جس چیز کی طرف گئے ہیں نا، قوت دلیل ادھر ہی ہوتی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو شخص کی پیروی اوپر بھی نہیں ہے، ائمہ متبوعین میں بھی نہیں ہے، اور یہاں نیچے بھی نہیں ہے، دلیل کی پیروی ہے۔ او کان الاستحسان گزرا ہے، یہ 2 نئے آئے ہیں، ایک یہ کہ وقف، اور 2 چیزیں اور بھی وقف کے جیسے ہیں کہ جہاں پر بس جو بھی قول ہے وہ وقف کے لیے انفع ہے، یا یتیم کے لیے انفع ہے، یا مغصوب مظلوم، مغصوب منہ مظلوم کے لیے انفع ہے، بس اس پر فتویٰ دو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس مظلوم کو رعایت دے دو، یہ راجع ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ وقف یا یتیم یا مظلوم، او کان ذا اوفق للزمان، اہل زمان پر ایسر ہو، یہ جو دائمی منصوص ہے نا، یہ ان میں نہیں ہوتا، یہ ان احکام میں ہوتا ہے جو زمانے کے بدلنے سے بدلتے ہیں، اس لیے کہ زمانے کے بدلنے سے عرف بدلتا ہے، تو اور مکلف کے حالات بدلتے ہیں، تو عرف اور حالات بدلتے ہیں، وہ حکم مبنی علی العرف والحالہ ہوتا ہے۔ جو دائمی ابدی احکام ہیں کبھی نہیں بدلتے وہ شریعت میں، وہ ایک جیسے ہیں۔ سوال جواب سمجھ گئے جو اس میں چھپا ہوا تھا؟ اچھا جی، اوضح فی البرہانی تو آ گیا نا کہ دلیل میں قوی ہو، یہ وہ درایت روایت والی ہے، دلیل میں قوی ہو۔ اب یہ آخری 2 شعر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی اوپر 10 ترجیحات ہیں نا، ان میں سے 5 ادھر بھی کام آتی ہیں جب اختلاف اقوال ہو، اور 5 ادھر بھی کام آتی ہیں جب اختلاف ترجیحات تصحیحات، هذا اذا تعارض تصحیح ادھر بھی کام آتی ہے، لم یکن اصلا بھی تصریح سرے سے ہے ہی نہیں، ادھر بھی کام آتی ہے۔ فتاخذ الذی لو مرجح، یہ تخییر نہیں ہے میرے بھائی، تخییر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، الحاد ہے، یہ زندقہ ہے، یہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو آپ، خواہ اپنے فقہا کی طرف نسبت کر رہے ہو، جس فقیہ کا قول تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہے وہ تمہارے دماغ میں چڑھ گیا ہے۔
فتاخذ الذی لو مرجح، مرجح کہاں ہے؟ مما علمتہ، 9 وہ تھے اور 10 یہ ہیں. فہذا الاوضح، اب بات مکمل واضح ہو گئی. یہ فاختر لما شئت، یہ وہاں پر مجمل تھی ذرا سی کہ تخییر اس وقت ہے الا اذا کان، جب یہ 10 میں سے کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے، پچھلے 9 میں سے بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ تخییر بھی مت کرو، آپ دوسرے مفتی کی طرف بھیجو. جی یہ 5 ادھر ہیں، 5 آگے ہیں نا، وہی نظم میں تھا، وہی نثر میں ہے نا. پہلا وہی اسا اور صحیح تھا نا، اور اس میں کچھ اختلاف بھی ہے جس کو ابھی ہم ذکر نہیں کریں گے. فتویٰ اور غیر فتویٰ، متون اور شروع فتاویٰ، اور امام صاحب کا قول یا بعض اصحاب کا قول. تو ادھر سب جگہ لکھا ہے یقدم قول الامام لدقت نظرہ. متون کیوں مقدم ہے؟ اس لیے کہ نقل مذہب کے لیے وہ وضع ہوئے ہیں، اور مذہب دلیل قول کبھی پر کھڑا کیا گیا تھا، ویسے نہیں. فتویٰ والا کیوں مقدم ہے؟ فتویٰ نکلا ہی فتوت سے ہے، فتوت کا معنی قوت ہے، مردانگی، جوان مردی، قوت اس میں ہے. چلیں جی آگے. ظاہر روایت، جی ظاہر کا لفظ نادر کے لفظ کے اوپر مقدم ہے، بتا رہا ہے کہ میرے معنی کیا. چلیں جی آخری 5 یہ تھے. جل المشائخ العظام یا استحسان مقرر ہو گیا نا، ہاں. انفع للوقف مقرر نہیں ہے، اوفق لآل زمان مقرر نہیں ہے، اور اس کی دلیل ذکر کی ہے، بقیہ کسی کی دلیل ذکر نہیں کی ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی کہ دلیل کیوں ذکر کی ہے؟ تھوڑا سا خفا ہے، تھوڑا سا سوال جواب ہے کہ اسلام تو آیا زمانے کو تابع کرنے کے لیے، زمانے کا تابع ہونے کے لیے تو نہیں آیا ہوا. نہیں، وہ جہاں شریعت کہتی ہے کہ زمانے والوں کے حالات کا لحاظ رکھو، اصل میں وہ شریعت ہی کی ہم پیروی کر رہے ہیں. شریعت یسر بھی لاتی ہے اور انسان کو آسان رخصت دیتی ہے، عسر بھی لاتی ہے اور عزیمت کا ثواب دینا چاہتی ہے. تھوڑے سے جوان مرد بنو، آگے ہو جاؤ، عمل کر کے دکھاؤ، بزدل مت بنو. جی آخری کیا تھا؟ دلیل اوضح و اظہر لما تقرر ان ترجیح بقوت الدلیل. یہ برات استحلال ہے، یہ اگلے اس کے ساتھ ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ چلے آگے. یہاں تو ابھی یہ کہا گیا ہے کہ 5 مشترک ہیں اور 5 غیر مشترک ہیں. 5 مشترک یہ ہیں: کون قول الامام او ظاہر روایہ او فی المتون او اقوى دلیلا و استحسانا. ٹھیک ہے جی. اور 5 غیر مشترک کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں: عادل تسین اسوا سے ہو، فتویٰ سے ہو، اکثر ہو، انفا ہو، اوفق ہو. چلیے جی اب ادھر آ جاؤ جی. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان 19 قواعد کا خلاصہ یہ 7 ہیں. ان 7 کا خلاصہ یہ 3 ہے، اور ان 3 کا خلاصہ اساس ترجیح وہ یہ ہے قوت دلیل. کیسے؟ یہ اقوا حجتاً اور اثبت روایتاً اور اکثر قائلاً، یہ اسی قوت دلیل میں آ گیا نا تینوں. ہاں تیسیر علی الناس میں یہ آ گیا اوفق اور انفع. بھائی جو وقف کے مصارف ہے اس کے لیے انفع ہوگا تو وہی تو پھر واقف کے ثواب ملے گا نا، اس کو زیادہ ثواب ملے گا. جی میرے بھائی، انفع للفقراء اور انفع للموقوف علیہم، یہ زکوٰۃ اور اس وقف کا پکا اصل ترجیح ہے. یہ آوت اور احسن اس کا تعلق کدھر سے ہے؟ اور تورع سے ہے. اب تیسیر بھی وہاں پر مرجح ہوتی ہے جب اس میں قوت ہو، وہ دائمی قطعی دلیل کے سامنے نہ ہو، ابدی شریعت کے سامنے نہ ہو، ورنہ اس کو کہیں گے شریعت نے ایسا چیز نہیں مکلف کیا ہے کہ انسان اس کو برداشت ہی نہ کر سکتا ہو. ورنہ ضرورت بھی مبیح المعذورات ہے، حاجت بھی تنزل منزلت ضرورہ، وہ بھی مبیح المعذورات ہے. اس میں اگر آپ کو پھر بھی ضرورت اور حاجت کے علاوہ بھی مشقت لگتی ہے، تھوڑا سا بزدلی کم کرو، تھوڑا سا ہمت باندھو. جنت نہیں لینا ہے کیا؟ وہ جنت میں شفاعت نہیں چاہیے آپ کو، حضور کا زیارت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حسنہ و زیادہ وجہ مبارک اقدس کی زیارت نہیں چاہیے کیا؟ تھوڑا ہمت کرو بھائی. تو آپ کو اگر پھر بھی ایسا لگتا ہے تو ہمت کی کمی ہے. خیر جی. اور احتیاط و تورع وہ بھی اپنی جگہ پر جا کر دلیل قوی ہو جاتی ہے. لہٰذا 3 کی طرف لوٹتا ہے، لیکن یہ 3 کس کی طرف لوٹ جاتے ہیں؟ چلے جی آگے. ہاں جی بس یہ ہم کر چکے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اب آگے چلیں. جو جگہ ہم نے چھوڑی تھی نا اس میں ہم پہلے وہ نکالیں گے جہاں پر رموز تھے کتابوں کے. امداد کے بعد 2 نام ہم نے چھوڑ دیے تھے،
اور طلبۃ الطلبہ میں ہم چلے گئے تھے. وہ 2 رمز حل کریں پھر کتابوں کو یہ حل کریں گے, تو نہ بھی حل کرے تو پھر دوسرا کھولتے ہیں, عملی اجرا کھولیں گے. اس کے ساتھ حضرات محترم نگران حضرات جو آئے ہوئے تخصص کے اساتذہ و مراقبین, اس کے ساتھ 3 اور چیزیں بھی ہم دیتے ہیں. ایک ہم دیتے ہیں شامیہ کی کتاب الزوائے کا تجزیہ تحلیل کیا ہوا بطور نمونے کے. ایک ہم دیتے ہیں شامیہ کی کتاب الزوائے میں اعلام اور اس کا کتب کا جو تذکرہ ہے ان کا تعارف. وہ کمپیوٹر سسٹم ہے ایسے کہ یہ اس سے آپ کا علم غریز ہوتا ہے, بڑھتا ہے نا. جب ایک کام کرنا ہے نا پھر ڈٹ کے کرو اس کو, سادہ مت کرو. تخصص کیا ہے, شامیہ کا مطالعہ پورا نہیں کیا ایک مرتبہ بھی, شامیہ کا مطالعہ کیا ہے پورا ایک مرتبہ, اس کے رموز اصطلاحات کی نہیں اس کو متعارف ہیں, اس کے قواعد ترجیح نہیں منطبق کر سکتا ہے, اس کی امور اثنا عشریہ نہیں نکال سکتے, تو کیا مزہ ہوا. قدر کل امرئ ما کان یحسنہ. دنیا میں کوئی کام کرنا ہے نا پھر ایسا کرو کہ دنیا کا ایک واقعہ بات ہے. جی تو یہ ذرا سا بس دیکھ لیں, پھر ہم اس کے دوسرے حصے میں چلیں گے اجرا میں انشاءاللہ تعالی. جی میرے بھائی, یہ 2 نام ہیں. کیا؟ ایک کتاب ہے حلبۃ المجلی. حلبہ کہتے ہیں گھوڑے کے دوڑنے کے میدان کو. گھوڑ دوڑ بڑی جو ہوتی ہے وہ 12 فرسخ کی ہوتی ہے, چھوٹی جو ہوتی ہے 6 فرسخ کی ہوتی ہے, اس سے جو چھوٹی ہوتی ہے وہ 4 فرسخ کی ہوتی ہے. تو 12, 6 اور 4 یہ 3 دوڑیں ہوتی ہیں. تو حلبہ اس 12 فرسخ کی جو دوڑ ہوتی ہے نا, اس میں ہر گھوڑا نہیں شریک ہو سکتا. اس کا پہلے امتحان ہوتا ہے, ورنہ اس کا پھیپھڑا پھٹ جائے گا, ناک سے خون آئے گا, ادھر گر کے مر جائے گا. 12 فرسخ دوڑنا اور دوسرے دوڑنے والوں سے تیز دوڑنے کی کوشش کرنا, اس کا پھیپھڑا پھٹ جاتا ہے. اور مجلی کہتے جو پہلے درجہ جیتا ہے گھڑ دوڑ کا. تو حلبۃ المجلی مانے کہ جو گھوڑا پہلے نمبر پر آتا ہے اس کے گھوڑ دوڑ کا یہ میدان ہے. سوچ سمجھ کر اس میں اپنا گھوڑا ڈالو, فکر کا گھوڑا, یہ اس کا اصل نام ہے. سہون کبھی کیا کہہ دیتے ہیں, حلیۃ المجلی, کہ اسی آگے آگے رہنے والے گھوڑے کا زیور بھی ہوتا ہے نا, جھول ہوتا ہے کمر پر, گلے میں ہار ہوتے ہیں. تو یہ اتنا عیب نہیں ہے لفظاً, لیکن ہے یہ ساہو, اصل نام ہے نہیں ہے. یہ سمجھ گئے. اگلا شر المنیا اذا اطلق فهو شر ابراہیم الحلبی. میں نے کہا کہ شیخ ابراہیم حلبی انہوں نے 3 کتابیں دی ہیں حنفیوں کو. ایک تو نماز سے متعلق ہے اور ایک طویل کتاب ہے, ایک مختصر ہے. تو حلبی کبیر, حلبی صغیر, ٹھیک ہے. اور دوسری کیا چیز ہے ان کی, ایک تو حاشیہ دیا انہوں نے در مختار کا ہا, اور ایک یہ جو 5 متن تھے نا حنفیوں کے, اس کے ساتھ آپ 4 کے ساتھ آپ 5واں بھی ملا دیں, 5 کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے بما ہدایہ کے مسائل سے اضافہ کر کے. تو ملتقل ابہر, شارح نے اس کی بھی شرح لکھی ہے, سقب الانہر, اور الدر المنتقی یہ اسی کی شرح شارح نے بھی لکھی ہے, علامہ اسقفی نے. ہو گئی بات. ان علامہ ابراہیم حلبی کی جو نماز پر کتاب ہے نا جی, تو اس کا نام کیا ہے, منیت المصلی. ٹھیک ہو گیا. یراد بھی الکبیر والصغیر بالنص علیہ. جی کبھی کہتے ہیں حلبی کبیر, کبھی کہتے ہیں حلبی صغیر, بالنص علیہ لفظ لے کر کہتا ہے. اس کی شرح ہے غنیہ, اس کا مضاف الیہ ہے المتملی یا المستملی. کون سا صحیح ہے؟ ادھر تو سہون ہے حلیہ, صحیح نہیں ہے بالکل حلیہ, لغتاً صحیح ہے, یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ بالکل معنی بدل گیا, نہ, لیکن صحیح نہیں ہے. اصل وضع میں ایسا نہیں تھا. اس کی اصل وضع میں سارے ورق پر دونوں نام لکھے ہوئے ملتے ہیں. اب آپ حضرات کوئی تحقیق آپ میں سے کوئی بتائے کہ کون سا ہوگا. ہم اب ادھر چلتے ہیں جہاں کتابوں کے تعارف میں ہم تختی پر رک گئے تھے. ابھی چلیں جی ادھر تیزی سے. ہرا رنگ ختم کرنا ہے, ہرا رنگ ادھر آ کے نظر نہیں آتا ہے. جلدی کرو بھائی. جی ہاں آگے جائیں تھوڑا سا, ہاں آگے جائیں. جی یہ متون اربعہ کی شروعات ختم ہوتی ہے. صبر نہیں, تھوڑا پیچھے آ جائیں. بڑا کریں.
منیت المصلی و غنیت المبتدی یہ ایک کتاب تھی، خیال کرنا، علامہ کاشی غری کی، اس کی شرح لکھی ایک علامہ ابراہیم حلبی نے، تو یہ والی ہے، پہلے اس کو دیکھو جس کے نام میں غلطی ہوتی ہے۔ حلبۃ المجلی، ابن الامام کے دو شاگرد تھے، ایک ابن امیر الحاج، اس کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ یہ میری کتاب تحریر الاصول التقریر والتحبیر یہ آپ نے پڑھی ہے مجھ سے، تو ان کو دوبارہ پڑھائی اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے، اور اپنا نسخہ ان کو دیا کہ یہ میرے بعد اس کی شرح لکھنا۔ جی، علامہ قاسم بن قتلبغہ اس کا دوسرا شاگرد ہے، تو علامہ قاسم کو تو کہتے ہیں کہ اپنے استاد کی طرح وہ بھی مرتبے پر پہنچا ہوا تھا اجتہاد کے۔ تلمیذ المقی ابن الامام، ان کی کتاب ہے حلبۃ المجلی۔ حلبہ کا معنی ہے کہ وہ میدان بڑا والا، مجلی کا معنی ہے کہ آگے آگے رہنے والا گھوڑا، اور اس کو غلط جب ہوتے تو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ یہ کتاب کب لکھی گئی تھی یہ شرح منیہ کی؟ جی اچھا، 9ویں صدی ہجری میں، 800 کے بعد 9ویں شروع ہو جاتی ہے، 9ویں کے آخر میں ان کا وفات ہوا ہے۔ وفات سے کتاب کی سن تالیف نہیں پتہ چلتا، لیکن اندازہ ہوتا ہے تھوڑا سا کہ 800 اگر 80 میں مثلا وفات ہے اور 89 میں، تو 850-60 کے قریب لکھی ہوگی۔ ادھر آ جائیں، غنیت یہ متملی ہے علامہ ابراہیم کی کتاب، لو شرح صغیر للمنیہ فشر المطول ثم الوی کبیر اور مختصر الوی صغیر۔ اب دیکھیے گا ذرا آگے جائیں، تو اس کو متملی کو مستملی بھی کہتے ہیں۔ متملی کا معنی طویل العمر والمستمتع به، کہ ایک آدمی کی عمر زیادہ ہو اور اس کی آنکھ کان دانت سب کام کرتے ہوں۔ اور بعض میں مستملی ہے، مستملی کیسے کہتے ہیں؟ مملی املا کرانے والا استاد، مستملی اس سے املا طلب کرنے والا شاگرد۔ آگے جائیں ذرا، اب قریب کرو جی، اب یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، البتہ المجلی تو پڑھ لیا نا، منیت المصلی یہ وہ متن ہے، یہ اس کی شرح علامہ حلبی کی ہے، یہ اس کی شرح۔ جی ادھر آؤ ذرا جی، نہیں ادھر الٹے ہاتھ پر، حلبی صغیر۔ اب یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو متملی اور مستملی دونوں لکھا ہوا ملتا ہے، اور متملی کا معنی ہے جس کو عمر لمبی ہو اور وہ آخر وقت تک اپنے ہاتھ پاؤں پر چلتا ہو، اور مستملی کا معنی ہے طالب علم جو کسی سے طلب کر رہا ہے۔ صحیح ہے، یہ دورے کے الحمدللہ مکمل ہوا، بقیہ چیزیں مطالعے پر ہیں۔ آپ تو مطالعہ نہیں، تدریس کروائیں اگلے سال آرام سے، آپ کو تو کوئی جلدی